جب تک دنیا قائم ہے مسلمانوں کی تاریخ میں ارطغرل بیگ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ منگولوں، صلیبیوں اور بغاوت کرنے والے قبیلوں کا سر کچل کر دنیا میں 600 سال تک حکمرانی کرنے والی عظیم اسلامی سلطنت کا اصل ہیرو دانشوروں، مفکروں اور تاریخ نویسوں کے مطابق ارطغرل غازی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں GM TV۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 12ویں صدی کا اختتام اور 13ویں صدی کا آغاز منگولوں کے عروج کی داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ منگول چنگیز خان کی سربراہی میں یورپ کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد پوری دنیا پر حکمرانی کی غرض سے برصغیر اور چین کی سرحد تک پہنچ گئے تھے۔ تصویر کی دوسری جانب مسلم سلطنت خوارزم اور مسلم سلجوقی سلطنت باہم دست و گریباں تھے۔ سلجوقی سلطنت کے بہت سے علاقے خراسان، ایران اور شام اب سلطنت خوارزم کا حصہ بن چکے تھے، لیکن منگولوں کے ہاتھوں خوارزم کی شکست کسی کو نہیں پتا تھی۔ منگولوں نے خوارزم کے تقریباً تمام علاقے فتح کر لیے، سب لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ تاہم خوارزم کے کچھ قبیلے ہجرت کر کے بھاگ نکلے۔ ان قبیلوں میں سے ایک مشہور کئی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ طاقتور قبیلوں میں سے ایک تھا۔ اس قبیلے نے سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ ملک شام کی طرف ہجرت کے دوران دریا عبور کرتے ہوئے کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد ارطغرل بیگ اپنی بہادری اور ذہانت کی وجہ سے سازشیوں کو شکست دینے کے بعد قبیلے کے نئے سردار بن گئے۔ اب کئی قبیلے کا نیا سردار ارطغرل بیگ تھا۔ ارطغرل بیگ نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی، لیکن اس کے دو بھائی اس پیش قدمی سے متفق نہ تھے اور وہ قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یوں کئی قبیلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ارطغرل اپنے جانثاروں کے ساتھ ایشیائے کوچک روانہ ہوا۔ راستے میں دو گروہوں کے درمیان غضبناک جنگ جاری تھی۔ ارطغرل نے دیکھا کہ ایک گروہ غالب آ رہا ہے اور دوسرا گروہ شکست کے قریب ہے۔ ارطغرل نے انصاف کرتے ہوئے شکست کھاتے ہوئے گروہ کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور چند لمحوں بعد میدان جنگ کا نقشہ تبدیل ہو چکا تھا۔ جو گروہ پہلے غالب آ رہا تھا اب اسے شکست ہوتی نظر آ رہی تھی، اور جو گروہ پہلے شکست کھا رہا تھا اب وہ فاتح بنتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آخرکار حقیقت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جس گروہ کی مدد کی وہ گروہ فاتح بن گیا۔ جب جنگ کے اختتام پر ارطغرل کو پتا چلا کہ جیتنے والا گروہ جس کی اس نے مدد کی تھی وہ مسلمانوں کا ہے تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ فاتح گروہ سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین کا تھا۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کی بہادری سے اتنا قائل ہوا کہ اس نے ارطغرل بیگ اور اس کے قبیلے کو روم کی بازنطینی سرحد کے قریب جگہ دے دی۔ یہاں ارطغرل کی صلیبیوں کے ساتھ مسلسل لڑائیاں جاری رہیں، لیکن صلیبیوں کے ساتھ ان لڑائیوں میں ارطغرل نے ہمیشہ صلیبیوں کو شکست دی۔ سلطان علاء الدین نے کچھ مزید علاقے بھی ارطغرل کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ ان علاقوں کا سردار اعلیٰ بھی
ارطغرل کو بنا دیا گیا، اور یوں ارطغرل بیگ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی ارطغرل بیگ کا نام قائم رہے گا۔